بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویڈن میں ایک مرتبہ پھر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے اور دنیا بھر میں بسنے والے 2 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو شدید طور پر مجروح کیا گیا ہے۔ اس سے ایک مرتبہ پھر دنیا بھر میں یہ بحث جنم لے رہی ہے کہ اب سویڈن کا کیا کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے اسلامی ملکوں نے اس سے پہلے احتجاج کیا ہے، مطالبہ کیا ہے، مسلمانوں نے میسیجز بھیجے ہیں، کمپلینز کی ہیں اور سویڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی اس بری حرکت سے باز رہے اور آئندہ قرآن مجید کی بے حرمتی کا دور دور تک بھی سوچے نہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ نہ صرف یہ کہ پہلی دفعہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، اس کے بعد اب دوسری مرتبہ کی گئی ہے، اور دوسری مرتبہ بے حرمتی کرنے والے شخص نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے 10 دن تک اس طرح کے مزید کام، اس طرح کی مزید حرکتیں بھی کرتا رہے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے دنیا میں پھیلے ہوئے 58 اسلامی ملکوں اور ان کے تقریباً 2 ارب مسلمانوں کے لیے کہ ان کی مقدس ترین کتاب، وہ کتاب جس سے ان کی جذباتی وابستگی ہے، ایمانی وابستگی ہے، دینی وابستگی ہے، تو اس کتاب کی بے حرمتی اتنی بڑے پیمانے کے اوپر کی جا رہی ہے، اسے میڈیا کوریج دی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ اس کی اجازت دے رہی ہے، اور دنیا بھر کی ان کیمروں اور ان نظروں کے سامنے یہ حرکت بار بار کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر سویڈن اور اس کی حکومت کو یہ باور کرانا چاہیے کہ اس سے قرآن مجید سے اور قرآن مجید کے تقدس سے مسلمانوں کے جذبات وابستہ ہیں، ایمان وابستہ ہے، اور مسلمانوں کی اس کتاب سے جذباتی وابستگی ہے، اور وہ یورپین قوانین جو کسی کے سینٹیمنٹس کو مجروح کرنے، کسی کے جذبات کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے فوری طور پہ حرکت میں آ جاتے ہیں، ان میں باور کرانا چاہیے کہ یہ صرف ایک شخص کے جذبات اس سے مجروح نہیں ہو رہے، دنیا کے 2 ارب انسانوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے جب قرآن مجید کے اوپر اس طرح کی کوئی حرکت کی جاتی ہے، قرآن مجید کے بارے میں اس طرح کی کوئی خبر ہمیں سننے کو ملتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ابھی سب سے اہم کام کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے دنیا بھر کے مسلمانوں کو، اور سب سے پہلے نمبر پہ سویڈن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی اس کا مطالبہ کیا ہے کہ اب دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں، خصوصاً ہم جو پاکستانی ہیں، ہمیں فوری طور پہ سویڈن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کی مصنوعات کا لین دین بند کر دینا چاہیے، تاکہ کم از کم جو تجارتی خسارہ ہے وہ جب سویڈن کو پہنچے گا تو وہ اپنی ایسی حرکتوں سے باز رہے گا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے پہ جو کرنے کا کام ہے، جو ہماری حکومتیں ضروری طور پہ اور لازمی طور پہ کریں، وہ یہ ہے کہ دنیا کے چند اسلامی ملک بھی مل کر اگر سویڈن سے احتجاج کریں گے تو سفارتی دباؤ آئے گا، اور وہ ذرائع اعظم چند ملکوں کے مل کر اگر وہ پریشر ڈالیں گے تو ضرور سویڈن جو ہے وہ اپنی ایسی حرکتوں سے باز آئے گا۔ سب سے اہم جو کردار اس وقت میں ہو سکتا ہے وہ OIC کا ہے، جو مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے، 58 اسلامی ملک اس کے ممبر ہیں، ان تمام کو جمع ہو کر فوری طور پہ ہنگامی اجلاس بلا کر اس کو کنڈیم اور اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور صرف مذمت نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وارننگ دینی چاہیے سویڈن کو، کیونکہ چند ہفتوں میں 2-3 ہفتوں کے اندر یہ ایسا دوسری مرتبہ ہو رہا ہے، اور اس مرتبہ اگلے 10 دن تک یہ حرکت جاری رہنے کا امکان ہے، اور پوری بھرپور جو سویڈن کی حکومتی مشینری ہے وہ اس کو تحفظ دے رہی ہے، اس کا ساتھ دے رہی ہے، اور اس کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبا رہی ہے، اس کے خلاف احتجاج کرنے والوں کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، اور دنیا بھر کا میڈیا اس کو کوریج دے رہا ہے، اور یہ ایسی بری حرکت ہے جس کو کوئی بھی مسلمان جب سنتا ہے تو وہ شرم سے پانی میں ڈوب مرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کو ہر سطح پہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جو پاکستان میں، بیرون پاکستان موجود وکلاء ہیں، لائرز ہیں، جو بین الاقوامی قوانین کے ماہرین ہیں، انہیں بھی وہ رستے تلاش کر کے دینے چاہیے جن کے ذریعے سے قانونی طور پہ سویڈن پہ پریشر بڑھایا جا سکے۔ اسی طرح سے یونائٹڈ نیشن کے لیول کے اوپر اس فورم پہ بھی آواز اٹھانے کے لیے جو ماہرین ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ یونائٹڈ نیشن میں جہاں پہ دنیا بھر کے ہیومن رائٹس کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور جانوروں کے یہاں تک کہ پودوں کے تحفظ تک پر بات کی جا رہی ہے، وہاں پہ 2 ارب انسانوں کے جو جذبات مجروح کیے جا رہے ہیں اس پر کیوں نہیں بات کی جا سکتی؟
تو ہر سطح کے اوپر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں دنیا کو یہ باور کرانا ہوگا کہ قرآن مجید کے اوپر، قرآن مجید کے تقدس کے اوپر کوئی بھی حرف نہیں آنے دیں گے، اور ایسی کوئی بھی بات، ایسی کوئی بھی حرکت مسلمانوں کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔